دوستو، جس کو پیر کامل ڈھونڈنے میں مشکل آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، تو وہ دعائے جو روزانہ فجر نماز کے بعد دعائے نور کو 12 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بزرگان چشت کا یہ وظیفہ ہے، اس کو پیر کامل اور مرشد مشفق مل جائے گا۔ کیونکہ دوستو، طریقت کی راہ میں بغیر پیر کے کام نہیں چلتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کھیت میں جو خبر گیری اور محنت سے دانہ ہوتا ہے اور خدمت و نگرانی سے درخت جو پھل دیتا ہے، وہ بات خود سے اگے ہوئے پودے میں نہیں ہوتی۔ اول تو جو درخت خودرو ہوتے ہیں، یعنی خود سے اگے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر اس میں پھل نہیں آتے، اور اگر پھل دیتے بھی ہیں تو وہ منفرد اور مزیدار نہیں ہوتے۔ کسان اپنی خبر گیری اور محنت سے جو پھل اگاتا ہے، اسی طرح جو مرید حق کا طالب ہے اور بغیر پیر کے ہے، اس کے کل احوال قلبی اور کل معاملات دینی سب کے سب طبعی اور رسم و عادات کے درجے میں آتے ہیں۔ یعنی یہ مثال ایسی ہے کہ دیکھیے، جہاں کسان جب کوئی اپنے کھیت کے اندر کوئی بیج اگاتا ہے تو وہ پہلے کھیت کو تیار کرتا ہے، اس کو کئی مرتبہ اس کو جوتتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس کی مٹی کو نرم کرتا ہے، اس کی مٹی کو اس طرح نرم کر دیتا ہے کہ اس کے اندر بیج ڈالنے کے بعد بیج اس کے اندر سما جائے اور اس کے اندر انکر پھوٹ جائیں۔ جب انکر پھوٹ جاتے ہیں، وہ باہر نکل کر آتا ہے، تب اس میں پانی دیا جاتا ہے، کھاد دیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے۔ اس بیج کے ساتھ جو بیکار گھاس اگاتی ہیں اضافی، ان کو ہٹایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، تاکہ اس پودے کو، اس بیج کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے۔ تو یہ تقریباً کم سے کم 6 مہینے کا یہ وقت ہوتا ہے۔ 6 مہینے میں جا کے کسان محنت کرتا ہے، تب جا کے ایک فصل اگتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جو پھل والے پودے ہوتے ہیں، ان کی محنت کرنی، ان کو صاف رکھنا، ان کو دھیان رکھنا، ان کو پانی دینا، ان کو کھاد دینا، ان کو بڑا کرنا، سالوں لگ جاتے ہیں، جب جا کے وہ پھل دینا شروع ہوتے ہیں۔ اور پھل دینے سے پہلے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیج کون سا ہے، اچھا ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، وہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو اگر اچھا بیج ہوگا تو اچھا پھل اگے گا۔ ایسے ہی اگر اس پہ محنت نہیں کی گئی، اچھا پھل بھی ڈال دیا، محنت نہیں کی گئی، اور اس کے ساتھ اضافی گھاسیں اگ گئیں جو اس کو نقصان دیتی ہیں، تو وہ بیکار ہو جائے گا، وہ اگ ہی نہیں پائے گا، بڑا ہی نہیں ہو پائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ جو طریقت ہے، یہ بھی ایسی ہی ہے کہ اس میں اگر آدمی صرف کتابوں سے پڑھ کے محنت کرے گا اور کتابوں سے پڑھ کے یا لوگوں سے سن کے اس میں محنت کرے گا، عبادت کرے گا، ریاضت کرے گا، تو وہ سب طبعی ہوں گی اور رسم و عادات کے درجے میں آئیں گی۔ ان سے بلاغت و ترقی کی امید ان سے فضول ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ ظاہراً بات یہ ہے کہ شروع میں صلاح و فساد کو اپنا کیا سمجھے گا۔ دراصل شروع میں مرید کی حالت ایک بیمار سے مشابہ ہوتی ہے۔ اگر بیمار نے اپنے علاج سے لاپرواہی کی اور علاج نہ کیا تو سمجھ لو کہ گیا گزرا۔ یعنی جو بیمار ہوتا ہے، اگر وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے یا کسی طبیب کے پاس نہ جائے، خود ہی علاج کر لے یا علاج کرے ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ بیماری بڑھتی جائے گی، اور جب بیماری بڑھ جائے گی، حد سے زیادہ بڑھ گئی، تو وہ ختم ہو گیا۔ تو بیمار کو لازم ہے کہ ایک لائق طبیب یعنی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے، اس سے علاج کرائے، تاکہ طبیب ڈاکٹر اس کی بیماری کا علاج کر لے۔ علاج کرانا
سنت رسول اللہ ہے، جس طرح سے بیماری میں دعا کرانا بھی سنت رسول اللہ ہے، اسی طرح سرکار نے فرمایا ہے کہ دعا بھی کرو اور دوا بھی کرو، تو دونوں چیز ضروری ہے۔ تو اگر بیمار اپنی مرضی سے کرے گا تو شروع میں جو مرید ہوتا ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ شیخ سے نہیں پوچھے اور شیخ کے کہنے پہ نہیں چلے اور صرف اپنی طرف سے سب کچھ کرنے لگے تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ گیا گزرا۔ چشتی بزرگ تو ایسا سمجھتے ہیں کہ جس طرح امت کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہے، ہر ایک امت کے لیے ایک پیغمبر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا ہے، اور جس طرح سے امت کو اللہ کی معرفت کرانے کے لیے ایک پیغمبر کی ضرورت ہے، اور چھوٹے بچے کے لیے دایا وہ تعلیم کی حاجت ہے، اور بیمار کے لیے طبیب کی حاجت ہے، اور پیاسے کے لیے پانی کی، اور بھوکے کے لیے کھانے کی، ٹھیک اسی طرح مرید کے لیے پیر مشفق کی ضرورت ہے۔ دراصل پیر جو ہوتا ہے، پیر واصل حق ہوتا ہے، اور ایسے پیر مرید کو ایسے پیر کی ہی ضرورت ہے۔ پیر واصل حق ہونا چاہیے جو راہ سلوک کی باریکی اور تاریکی یہ منزل سے واقف ہو، تاکہ مرید کو صلاح و فساد راہ سے آگاہ کر سکے، اور جیسی بیماری ہو ویسی ہی اس کی تربیت کر سکے، اس کی دوا دے سکے، اس کو بہتر اس کا علاج کر سکے، اس کی راہ میں جو بھی تکلیفیں پریشانیاں ہوں ان کا وہ اس کو علاج بتا سکے۔ اس راہ میں مرید کا خود سے چلنا ایسا لغو اور فضول ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ بے دیکھے راہ چلنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ بزرگان چشت فرماتے ہیں کہ تصوف کو بھگتنا پڑتا ہے، تصوف کتابیں پڑھنے سے، تصوف کی منزلیں کتابیں پڑھنے سے طے نہیں ہوتی، بلکہ پیر کی خدمت اور رہنمائی میں منزلیں طے ہوتی ہیں۔ بلکہ نظم عالم یہ ہے، نظم عالم یعنی دنیا کا نظام یہ ہے کہ طلباء شریعت جو شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ طالب علم طلباء شریعت علماء حق کی اقتداء کریں اور امتی پیغمبر کی اتباع کریں، مریدان پیر صادق کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تاکہ نجات کی ضرورت ہو سکے۔ بزرگان چشت فرماتے ہیں کہ طریقت میں جو شخص اپنی رائے پر قناعت کرے گا اور تنہائی کو صحبت پر ترجیح دے گا تو وہ ایک بت پرست ہے اور مفرور ہے، یعنی صحبت کو چھوڑ کے، پیر کی صحبت کو چھوڑ کے اگر تنہائی میں بیٹھنے کی قناعت پہ وہ ہو گیا تو وہ مفرور ہے، یعنی جو شخص راہ طریقت میں کسی پیر کے بغیر یا پیر ہونے کے باوجود بھی پیر کے احکام نہ مان کر اپنی سمجھ کے حساب سے ریاضت و مجاہدہ کرے گا اور پیر کی صحبت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے لیے تنہائی میں بیٹھ جائے گا تو وہ سالک نہیں بلکہ بت پرست ہے اور مفرور ہے، اس راہ سے بھاگا ہوا ہے، وہ بھاگا ہوا غلام ہے، وہ اپنی انا کی بت پرستی کر رہا ہے، چاہے وہ کتنی ہی مشقت اٹھا لے کامیاب نہ ہوگا۔ راہ طریقت کا ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ طریقت کی راہ میں پیر کی ضرورت ہے اور ہزاروں فائدے اس کی بدولت ہوتے ہیں۔
مگر یہ ممکن نہیں کہ جس کی قسمت میں صادق مریدی نہیں اور وہ ازلی شرکش مرید ہے تو اس کو پیر صادق مرید بنا دے. یعنی یہ چیز سمجھ لیجئے کہ جس کی قسمت میں مرید صادقی نہیں لکھی ہوئی ہے تو اس کو پیر صادق بھی، پیر کامل بھی اس کو صادق مرید نہیں بنا سکتا. جیسا کہ پیغمبران علیہ السلام ازلی گناہ گار کو مومن مخلص نہ بنا سکے، ہاں حق تعالیٰ نے اسلام کی دولت جس کے لیے نصیب میں رکھی تھی وہ دولت و دعوت کا مطابقت میں ظاہر ہو گئی، یعنی مسلمان ہو گئے. پیغمبروں سے مسلمان تو ہو گئے، لیکن جو راہ طریقت ان کی اگر قسمت میں نہیں ہے تو وہ صادق مرید نہیں ہو سکتے، اور وہ مرید ہو کر بھی وہ اس منزل کو پا نہیں سکتے. تو اسی طرح اگر تصوف اور پیر طریقت کی نعمت مرید کی تقدیر میں ہے تو پیر کی صحبت اور خدمت مل جائے گی، ورنہ نہیں. یہی سنت الہی ہے اور اسی طور پر جاری ہے. جس طرح سے ہر عالم علماء حق نہیں ہو سکتا اور ہر پیر صادق نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے ہر مسلمان طریقت اختیار نہیں کر سکتا. یہ انعام اسی کو ملے گا جس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ازلی لکھا ہوا ہے. نہ تو دنیا میں سارے علماء حق ہیں، نہ سارے پیر صادق ہیں، نہ سارے مرید صادق ہیں. یہ انہی کو ملتا ہے جن کی قسمت میں ازلی لکھا ہوا ہوتا ہے. صادقوں کی ارادت، مخلصوں کی نیت پیران طریقت نہیں لا سکتے. اگر صحیح پیر کامل بھی ہے تب بھی وہ صادق اگر مرید نہیں ہے تو اس کے نصیب میں اس کی پیر مخلص، پیر کامل کی بدولت بھی وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، اس کو وہ انعام نہیں مل سکتا. دوستو، صادقوں کی ارادت، مخلصوں کی نیت پیران طریقت نہیں لا سکتے، اور یہ کام مرشدوں اور پیران معظم کا نہیں ہے. یہ کام تو اسی کا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام اسی کا ہے جسے چاہے اپنا عشق عطا فرمائے، جسے چاہے اپنا عشق عطا فرمائے، جسے چاہے اپنی دیوانگی میں پھرائے، جسے چاہے اپنی دیوانگی میں پھرائے، اور جس سے چاہے صحرا کی خاک چھنوائے، اور جسے چاہے گداگری کروائے، اور جسے چاہے در در پھرائے، جسے چاہے در در پھرائے، جسے چاہے مسند پر بٹھائے، جسے چاہے مندر میں بٹھائے، جسے چاہے مسجد میں بلائے، اور جسے چاہے کعبہ میں بلائے، اور جسے چاہے اپنے درشن کرائے، جسے چاہے اپنے درشن کرائے. دوستو، تم کیا سمجھتے ہو کہ کعبہ میں جانے والے کو اس کے درشن ہو جاتے ہیں، اس کی جلوہ نمائی ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. وہ تو اسی کا حق ہے. وہ جسے چاہے اپنے درشن کرائے، اور جسے چاہے کعبہ میں بلائے، جسے چاہے گھر بیٹھے کرائے. دوستو، ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں. بس سچ پوچھو تو ہم جیسوں سے زناری اور بت پرستی کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا. ہم جیسوں کو تو گرجا گھر اور مندر میں بھی جگہ نہیں مل سکتی. کوئی بت یا بت قدا ہمیں قبول بھی نہیں کر سکتا. دوستو، مسلمان ہونا تو بڑی بات ہے، اور پھر راہ طریقت پر چلنا تو اور بھی مشکل ہے. ہم تو جھوٹ ہی سہی اس راہ میں
اس امید پر چلے جا رہے ہیں کہ مومن اور نیکوکار نہ بنے تو کیا بنے، مخلصین اور صادقین میں شمار نہ ہوا تو کیا ہوا، مدعی اور کاذبوں میں تو گنتی ہوگی، یعنی جھوٹے تو کہلائیں گے کہ یہ جھوٹا ہی، گر گلے کا ہار بننے کے لائق نہیں تو کیا، اس کی راہ میں بچھائے تو جا سکتے ہیں۔ کچھ پھول ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جن کی مالائیں نہیں بنتی، جو گلوں میں نہیں ڈالے جاتے، کچھ پھول ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو راہوں میں بچھایا جاتا ہے۔ تو ہم ایسے ہی ہیں، گر گلے کا ہار بننے کے لائق نہیں تو کیا، گر گلے کا ہار بننے کے لائق نہیں تو کیا، اس کی راہوں میں بچھائے تو جا سکتے ہیں۔ بزرگوں کا قول ہے کہ واللہ اس درگاہ عالیہ میں جھوٹ موٹ بھی پڑا رہنا اس سے اچھا ہے کہ دوسری درگاہ میں سچائی سے سر رگڑا کریں۔ دوسری درگاہوں میں یہ شرط ہے کہ اگر کامیابی نہ ہوئی تو ذلت ہے، اور یہ دربار تو ایسا ہے کہ حاضری ہی سرفرازی ہے۔ کامیابی کی تو بات چھوڑ دو، اگر حاضر ہو گئے تو وہی سرفرازی ہے، یہاں تک کہ ذلت عین عزت ہے۔ دوسرے یہ کہ حالانکہ یہ بات کبھی کبھی ہوتی ہے کہ آدمی خاص دھن میں جا رہا ہے کہ اچانک ارادت حق حرکت میں آ گئی اور کمند طلب گردن میں ڈال دی گئی، بے سمجھے بوجھے اور بے بلائے آدمی ادھر کھنچ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ دو ہی صورتیں ہیں، ہاں یا نہ۔ اگر خدا نہ خواستہ طلبی نہ ہوئی تو امیدوار ہیں، تو امیدوار رہو۔ اگر طلبی ہو گئی تو ڈر کی کوئی بات نہیں، دیکھو تو صحیح غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے اور تقدیر کیا دکھاتی ہے۔ بس اس کے طالب بنے رہو، اس کے طالب بنے رہو گے۔ اگر کامیاب نہ بھی ہوئے تو اس کے طالبوں میں نام تو آ جائے گا۔ کامیابی کی تمنا بھی بیکار ہے، بس اس کے طالب بنے رہو، پھر اس کی مرضی تو کیا دیتا ہے۔